اوئے نوال، تو شادی کی رات کیا کرے گی؟ لڑکے چیڑ پھاڑ دیتے ہیں اور تو ہے بھی اتنی نازک سی۔ ابراج بھائی تجھے چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی تینوں دوستیں ہنستے ہوئے اس کے نازک ہونے کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ شادی کی رات وہ اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی تاکہ ابراج ادھر نہ آ سکے۔ نوال، دروازہ کھولو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کافی دیر دروازہ بجاتا رہا لیکن جب دروازہ نہ کھلا، کھڑکی پھنگال کر اندر گیا۔ وہ جیسے ہی اندر کودا، سامنے نوال کپڑے بدل رہی تھی۔ ابراج کو دیکھتے ہی وہ کھلی دھڑکنیں اپنے ہاتھوں سے ڈھک رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے اتنا حسین نظارہ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا اور مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جانا، اگر پیار سے دروازہ کھول دیتی تو شاید کچھ نہیں کرتا، لیکن اب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے ہٹاتا اپنے لبوں کو۔ نوال، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف بات کرنی ہے تم سے، پلیز نوال۔ یہ ابراج کی آواز تھی جو بند دروازے کے اس پار سے مسلسل آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی، ایک تڑپ تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا سا غصہ بھی جو اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر نوال دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی، وہ رات جس کے بارے میں اس نے نہ جانے کتنی کہانیاں سن رکھی تھیں، کتنے وسوسے اس کے دل میں تھے۔ خوف اور حیا کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کنڈی چڑھا دی تھی۔ نوال، یہ بچپنا مت کرو، سب گھر والے سو چکے ہیں، اگر کسی نے میری آواز سن لی تو کیا سوچیں گے؟ ابراج نے اب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو بہلا رہا ہو۔ نوال نے اپنے بھاری روسی جوڑے کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کمرے میں گلاب اور موتیوں کی مہک رچی بسی تھی جو اس کے اعصاب پر مزید بوجھ ڈال رہی تھی۔ شیشے کی لیمپوں کی مدھم روشنی میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سرخ اور سنہری کام والا جوڑا، ہاتھوں میں بھری کانچ کی چوڑیاں اور ماتھے پر سجا جھومر، سب کچھ بے مثال تھا، لیکن اس وقت وہ صرف اپنی عزت اور اپنی ذات کو اس مرد سے بچانا چاہتی تھی جو اب اس کا شوہر تھا۔ میں نہیں کھولوں گی، آپ جائیں یہاں سے، نوال نے بمشکل اپنی کپکپاتی آواز میں کہا۔ باہر ابراج نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی شیروانی کا کولر ڈھیلا کیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے منا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نوال شرمیلی ہے، لیکن اتنی خوفزدہ ہوگی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھو نوال، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں وہیں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا، بس دروازہ کھول دو۔ ابراج نے آخری کوشش کی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف خاموشی تھی۔ ابراج نے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ہی بیوی کے کمرے کے باہر چوروں کی طرح کھڑا تھا۔ تبھی اس کی نظر ساتھ والی بالکنی پر پڑی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی لیکن اس کے دماغ میں ایک جنون سا سوار ہو چکا تھا، وہ دروازہ نہیں کھولے گی تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے نوال، مت کھولو، لیکن میں اندر تو آ کر رہوں گا۔ اس نے سرگوشی اور راہداری کی کھڑکی سے باہر ٹیرس پر نکل گیا اور بارش کی ٹھنڈی بوندوں نے اسے فوراً بھگو دیا۔ اس کی مہنگی شیروانی بھیگ گئی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا نوال کے کمرے کی بڑی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ بارش کی وجہ سے پاؤں پھسل رہے تھے لیکن ابراج کی نظریں صرف اس کھڑکی پر تھیں جن کا پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا۔ اندر نوال کو لگا کہ شاید ابراج ہار مان کر چلا گیا ہے۔ باہر خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا جسم بھاری زیورات کے بوجھ سے دکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب جب کہ وہ چلا گیا ہے تو وہ کم سے کم یہ بھاری بھرکم زیور اتار لے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا، پھر وہ گردن میں پڑا ہار کھولنے لگی۔ اس کی قمیض کی ڈوری پیچھے سے کھلی ہوئی تھی جس سے اس کی کمر کی دھوتیا جلد نظر آ رہی تھی اور روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ بے خبری میں اپنے زیورات اتارنے اور کپڑے لوز کرنے میں لگی تھی۔ دوسری طرف ابراج کھڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ شیشے کی کھڑکی لاک نہیں تھی، شاید نوال اسے بند کرنا بھول گئی تھی۔ ابراج نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کو آہستہ سے سرکایا۔ بارش کے شور میں کھڑکی کھلنے کی آواز دب گئی۔ وہ جیسے ہی کھڑکی پھلانگ کر اندر کودا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے نوال کھڑی، اس کا رخ آئینے کی طرف تھا لیکن عکس میں ابراج نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سائڈ پر تھا۔ نوال اپنی قمیض کے بازو الگ کر رہی تھی۔ وہ
کپڑے بدل رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کندھوں سے قمیض ڈھلک رہی تھی۔ ابراج کے حلق سے ایک بے اختیار آہ نکلی۔ اس آواز پر نوال چونکی۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ سامنے ابراج کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی تھی۔ وہ کسی شکاری کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ نوال کے منہ سے بمشکل نکلا۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بے ترتیب تھے، دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور وہ اس کے سامنے تقریباً بے پردہ تھی۔ شرم و حیا کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے، جیسے وہ اپنی کھلی دھڑکنیں اپنے ہاتھوں سے ڈھک رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ابراج اسے دیکھ رہا تھا، بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ بارش کا پانی ابراج کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لگی آج بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نوال کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ کانپ رہی تھی۔ پلیز ابراج مت آگے باہر جائیں۔ لیکن ابراج اب کہاں سننے والا تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنا حسین نظارہ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ قالین میں جذب ہو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی نوال کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا نوال، دروازہ کھول دو۔ ابراج کی آواز اب بھاری اور مدھم تھی، جیسے وہ کسی نشے میں ہو۔ نوال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے نوال کو جکڑ لیا تھا۔ ابراج نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نوال کے چہرے کے قریب دیوار پر رکھ دیا۔ اس نے نوال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جانا، اگر پیار سے دروازہ کھول دیتی تو شاید کچھ نہ کرتا۔ میں اپنی بات کا پکا تھا۔ ابراج نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں نوال کی گردن کو چھو رہی تھیں، جس سے اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ نوال نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابراج کو بھی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی سینے پر بندھے ہوئے تھے، اپنی حفاظت کے لیے۔ ابراج نے اس کی بند آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کے اندر کا طوفان باہر کی بارش سے زیادہ تیز تھا۔ لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، ابراج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے نرمی سے نوال کی کلائیوں کو تھاما۔ نوال نے ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن ابراج کی گرفت اٹل تھی۔ ابراج کی نگاہیں نوال کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھیں۔ اس کی بھیگی ہوئی قمیض سے پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپک کر نوال کے بازو پر گرا، جس سے وہ کانپ سی گئی۔ ابراج نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ ابراج نے مدھم لہجے میں پوچھا، جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے۔ نوال کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، لیکن اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ ابراج کی قربت سے پگھل رہی تھی۔ وہ خوف جو کچھ دیر پہلے تھا، اب ایک میٹھے سے جذبے میں بدل رہا تھا۔ ابراج نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نوال کے گیلے بالوں کی خوشبو اور بارش کی مہک نے ابراج کو دیوانہ کر دیا۔ دیکھو نوال، اس نے مدھم آواز میں کہا اور دھیرے سے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا جو اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ ابراج کی آنکھوں میں اسے اپنی تصویر نظر آئی۔ وہاں ہوس نہیں تھی، بلکہ بے پناہ محبت تھی، ملکیت کا احساس تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے اس پل کا، ابراج نے نرمی سے کہا اور اپنا چہرہ جھکا کر اس کے ماتھے پر ایک طویل پرسکون بوسہ دیا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور نرم تھا کہ نوال کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ابراج نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی نظریں نوال کے گلابی گالوں پر جم گئیں۔ ابراج کا دوسرا ہاتھ نوال کے رخسار کو چھونے لگا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے نوال کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ اب کوئی دروازہ، کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں ہے، ابراج نے سرگوشی کی۔ وہ مزید جھکا اور نوال نے خود سپردگی کے انداز میں اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ باہر بادل زور سے گرجا، لیکن کمرے کے اندر دو دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں۔ ابراج کی شدت میں ایک دعویٰ تھا، ایک مان تھا کہ وہ اب اس کی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور اپنا چہرہ ابراج کے بھیگے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ ابراج نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ پاگل لڑکی، مجھ سے ڈر رہی تھی۔ میں تمہارا ابراج ہوں، تمہارا محافظ۔
نوال نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا مجھے، اور یہ کیا طریقہ ہے کھڑکی سے آنے کا، چوروں کی طرح؟ ابراج ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ عشق میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا محترمہ، اور جب محبوبہ دروازہ نہ کھولے تو محبوب کو چور بننا ہی پڑتا ہے۔ اس نے نوال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چلو اب جاؤ اور کپڑے بدل لو، ورنہ میری وجہ سے تم بھی بھیگ جاؤ گی۔ ابراج نے اسے چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو نوال ابھی بھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، ابراج نے شرارت سے آنکھ ماری، آئندہ دروازہ کبھی لاک مت کرنا، ورنہ اگلی بار میں کھڑکی نہیں توڑوں گا، سیدھا دروازہ توڑ کر آؤں گا۔ نوال مسکرا دی، ایک بھرپور مطمئن مسکراہٹ۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور کپڑے بدلنے کے لیے مڑ گئی۔ باہر بارش تھم رہی تھی، لیکن ان کی محبت کی برسات ابھی شروع ہوئی تھی۔ چند مہینے پہلے ابرار صاحب اور دانش صاحب صرف کاروباری شراکت دار ہی نہیں تھے، بلکہ بچپن کے جگری یار بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل اپنے گھر جیسا تھا۔ اسی آنے جانے کے دوران ابراج نے نوال کو دیکھا تھا۔ نوال جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھ رہی تھی، معصومیت اور خوبصورتی کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، شرمیلی مسکراہٹ اور سادہ انداز کسی کا بھی دل مو لینے کے لیے کافی تھے۔ ابراج جو خود ایک سلجھا ہوا تعلیم یافتہ اور بجھیا نوجوان تھا، نوال کی اسی سادگی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے اپنے والدین سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ دانش صاحب تو جیسے اسی دن کے منتظر تھے جب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اپنے دوست ابرار کے گھر پہنچے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یار ابرار، میں تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی لینے آیا ہوں۔ ابراج چاہتا ہے کہ نوال ہمارے گھر کی رونق بنے، دانش صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابرار صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ دانش، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی تیرے گھر جائے گی۔ مجھے ابراج پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یوں بات پکی ہو گئی تھی اور چھٹ منگنی بھی کر دی گئی تھی۔ نوال کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ اسے ابراج پسند تھا۔ وہ جب بھی فیملی فنکشنز میں اسے دیکھتا تو نظریں جھکا لیتا۔ یہ عزت اور احترام ہی تو تھا جس نے نوال کے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ انگوٹھی پہناتے وقت جب ابراج نے نوال کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وعدہ تھا جس نے نوال کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں، ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ سورج کی کرنیں کالج کی سبزہ زار پر بکھری ہوئی تھیں۔ نوال آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نکھار تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ اور انگلی میں چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اس کی نئی شناخت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کینٹین کے ایریا میں پہنچی، اس کی تینوں گہری سہیلیاں سائمہ، ندا اور فریحہ اسے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ او مائی گاڈ نوال، تم تو آج بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو، سائمہ نے شرارت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھنے لگی۔ واہ، ابراج بھائی کی چوائس تو بہت زبردست ہے۔ نوال نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس کرو یار، اتنا تنگ مت کرو۔ تنگ کیوں نہ کریں، آخر ہماری دوست کی منگنی ہوئی ہے اور وہ بھی اتنے ہینڈسم لڑکے سے، ندا نے کہکا لگایا۔ چلو جلدی سے وہ البم دکھاؤ جو تم لائی ہو، ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ کل رات فنکشن کیسا رہا۔ نوال نے اپنے بیگ سے منگنی کی تصویروں کا ڈیجیٹل البم نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ تینوں لڑکیاں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ تصویریں اسکرین پہ چل رہی تھیں، ابراج کی شیروانی، نوال کا لہنگا، دونوں کا ساتھ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا۔ ہر تصویر پر سہیلیوں کی طرف سے تعریفی کلمات کی بوچھار ہو رہی تھی۔ یار نوال، سچ میں تم دونوں کی جوڑی کمال کی ہے۔ ابراج بھائی تمہیں جیسے دیکھ رہے ہیں، ہائے میں تو صدقے جاؤں، فریحہ نے ایک تصویر پر زوم کرتے ہوئے کہا جس میں ابراج مسکرا کر نوال کو دیکھ رہا تھا۔ نوال کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، لیکن پھر گفتگو کا رخ ایک ایسے موڑ کی طرف مڑ گیا جس نے نوال کی سوچ کو
ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فریحہ جو گروپ میں سب سے زیادہ منہ پھٹ اور بولڈ سمجھی جاتی تھی، اس نے اچانک البم بند کر دی اور نوال کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ویسے نوال، خوش تو تم بہت ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریحہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ نوال، جو ابھی تک تصویروں کے سحر میں تھی، چونکی۔ مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شادی کا مطلب رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور کیا؟ فریحہ نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ ندا اور سائمہ بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ بھولی لڑکی، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ فریحہ نے کرسی آگے سرکائی اور نوال کے قریب ہو گئی۔ مرد وہ نہیں ہوتے جو منگنی والے دن نظر آتے ہیں، یہ جو شیروانی پہن کر تمیز سے مسکرا رہا ہے نا، یہ سب شادی کی پہلی رات ختم ہو جاتا ہے۔ نوال کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ابراج ایسے نہیں ہے، وہ بہت شریف ہیں، پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ارے میری جان، شرافت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا۔ فریحہ نے اسے ٹوکا۔ مرد کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، تم ابھی بچی ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ شادی کی پہلی رات بند کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ نوال کا دل گھبرانے لگا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ فریحہ نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کوئی راز کی بات بتانے لگی ہو۔ دیکھو نوال، ہم تمہاری دوست ہیں، اسی لیے تمہیں خبردار کر رہی ہیں۔ شادی کی رات مرد ایک درندے کی طرح ہوتا ہے، اسے صرف اپنی تسکین سے غرض ہوتا ہے، چاہے سامنے والی لڑکی تکلیف سے مر ہی کیوں نہ رہی ہو۔ نوال کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ نہیں فریحہ، تم ڈرا رہی ہو مجھے، ایسا نہیں ہوگا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فریحہ نے اپنی بات پہ مزید وزن ڈالا۔ میری کزن کی شادی ہوئی تھی پچھلے ماہ، وہ بتا رہی تھی کہ وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ مرد عورت کو اس طرح بھیجتے ہیں، کہ اس طرح نوچتے ہیں کہ اگلی صبح لڑکی کے جسم پر نیل پڑ جاتے ہیں۔ وہ رحم نہیں کھاتے نوال۔ ندا جو اب تک خاموش تھی، اس نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں نوال، میں نے بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ درد اتنا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر لڑکی روئے یا منع کرے تو وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، جیسے کوئی جانور اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ نوال کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ ابراج کی وہی تصویر دیکھ رہی تھی جو اسکرین پر کھلی تھی، لیکن اب ابراج کی مسکراہٹ اسے محبت بھری نہیں بلکہ وحشت ناک لگنے لگی تھی۔ لیکن ابراج تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا، وہ مجھے تکلیف کیوں دیں گے؟ نوال کی آواز میں رونے والی سی کیفیت تھی۔ فریحہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پیار اپنی جگہ نوال، لیکن مردانہ ہوس اپنی جگہ۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو پیار پیچھے رہ جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ کچھ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات کے بعد کئی دن تک بستر سے اٹھ نہیں پاتی، چل پھر بھی نہیں سکتی۔ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی نے انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہو۔ چیر پھاڑ؟ نوال کے منہ سے خوفزدہ سرگوشی نکلی۔ ہاں بالکل، فریحہ نے بے رحمی سے جاری رکھا۔ تمہارا یہ نازک سا وجود بھلا یہ سب کیسے برداشت کر پائے گا؟ تم تو پھول جیسی ہو۔ ابراج بھائی کا قد کاٹ اور ان کی مضبوطی دیکھو، وہ تو تمہیں مسل کر رکھ دیں گے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری چیخیں سن کر رک جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ مرد کو اس وقت کچھ سنائی نہیں دیتا، وہ بس اپنی مرضی چلاتا ہے۔ نوال کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اس کے ذہن میں خوفناک خاکے بننے لگے۔ وہ جو شادی کو پھولوں کی صحت سمجھ رہی تھی، اسے اچانک کانٹوں کا بستر لگنے لگا۔ اس کی معصومیت اور کم عمری کی وجہ سے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ باتیں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں یا محض اسے ڈرانے کے لیے ہیں۔ اس کے نزدیک اس کی دونوں دوستیں تجربہ کار تھیں اور سچ کہہ رہی تھیں۔ سائمہ نے شاید نوال کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ یار فریحہ، بس کرو، کیوں ڈرا رہی ہو بچی کو؟ دیکھو اس کا رنگ کیسا ہو گیا ہے۔ میں ڈرا نہیں رہی سائمہ، میں اسے حقیقت بتا رہی ہوں تاکہ یہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ فریحہ نے کندھے اچکائے۔ کل کو جب اس کے ساتھ یہ سب ہوگا تو یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا۔ نوال، تمہیں بہت ہمت کرنی ہوگی، یہ کوئی فلمی سین نہیں ہوتا جہاں سب اچھا ہو۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جس میں لڑکی کی چیخیں کمرے سے باہر نہیں جا پاتی۔ نوال نے اپنی ٹیبلٹ کو تیزی سے بند کر دیا۔ اسے ابراج کے چہرے سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فریحہ کے الفاظ گونج رہے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے، جانور بن جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں گھر جا رہی ہوں۔ ارے بیٹھو تو صحیح، چائے تو پی لو، ندا نے آواز دی، لیکن نوال کے قدم نہیں رکے۔ وہ کالج کے گیٹ کی طرف تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو خوشی اس کے انگ انگ میں ابھری ہوئی تھی، اب وہ خوف کے کالے بادلوں میں چھپ گئی تھی۔ گھر واپسی
کہ پورے راستے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ڈرائیور نے ایک دو بار آئینے سے اسے دیکھا بھی، لیکن نوال اپنی ہی دنیا میں تھی۔ اسے ہر طرف ابراج کا وہ روپ نظر آ رہا تھا جو اس کی سہیلیوں نے تخلیق کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں لاؤنج میں بیٹھی شادی کے جوڑوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ نوال کو دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ آ گئی میری دلہن، کیسا رہا دن؟ سہیلیوں کو پسند آئی انگوٹھی؟ نوال نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ جی امی، سب کو بہت پسند آئی۔ میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ تکیے میں منہ دے کر وہ سسکنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ ابراج ایسا کیوں کریں گے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی کم عمری اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ ازدواجی تعلق باہمی روابط، محبت اور نرمی کا نام ہے۔ اسے صرف تشدد اور درد کی کہانی سنائی گئی تھی اور وہ اسے ہی سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اگلے چند دن نوال نے خوف کے سائے میں گزارے۔ جب بھی ابراج کا فون آتا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگتا، خوشی سے نہیں بلکہ خوف سے۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کترانے لگی۔ ابراج نے محسوس بھی کیا کہ نوال کچھ سہمی ہوئی ہے، لیکن اس نے سوچا شاید شادی کی گھبراہٹ ہے یا لڑکیوں کی فطری شرم و حیا ہے۔ اس نے نوال سے پوچھا بھی، نوال تم ٹھیک ہو نا؟ آواز بہت اداس لگ رہی ہے۔ نوال نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا، جی بس تھکاوٹ ہے۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے؟ وہ اس شخص سے خوفزدہ ہے جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی۔ شادی کی تاریخ قریب آتی گئی اور نوال کا خوف بڑھتا گیا۔ مہندی کی رات جب سب لوگ ناچ رہے تھے، نوال اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ رنگ خوشی کا ہے یا اس کی آنے والی تکلیف کا۔ اس کی سہیلیوں کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ نکاح کے وقت جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ سب نے اسے حیا سمجھا، لیکن وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، رخصتی کے بعد جب اسے ابراج کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ اس کے دماغ میں فریحہ کی آواز گونجی، وہ دروازہ بند کر کے جانور بن جاتے ہیں، تمہیں نوچ کھائیں گے۔ ایک جنونی خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ ابراج کمرے میں آتا، نوال نے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے جلدی سے کنڈی چڑھا دی۔ میں انہیں اندر نہیں آنے دوں گی، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بڑبڑانے لگی۔ یہی وہ خوف تھا، وہ غلط فہمی تھی جو اس کی ناپختہ ذہنیت میں زہر کی طرح گھول دی گئی تھی، جس نے اسے اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے لیے دروازہ بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابراج سے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ بس اس درندے سے بچنا چاہتی تھی جس کا خاکہ اس کی سہیلیوں نے کھینچا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ بارش تھم چکی تھی اور باہر دھلی دھلی فضا میں پرندے چہچہا رہے تھے۔ نوال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی اور اس کے لمبے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تازگی تھی جو کل رات کی وحشت سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ صبح کے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ ابراج جو بیڈ پر نیم دراز تھا اور اپنے آئی پیڈ پر کچھ چیک کر رہا تھا، اسے آئینے کے عکس میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوال نے آئینے میں ابراج کو اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ابراج نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کنگھی لی۔ لاؤ، مدد کر دیتا ہوں۔ ابراج کی آواز میں صبح کی سی تازگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ نوال خاموش بیٹھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابراج نے تھوڑا سا جھک کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے بیگم ابراج، ایک بات تو بتائیں کہ رات کو قلعہ بند کرنے کا خیال کس کا تھا؟ ابراج نے شرارت سے آئی برو اچکائی۔ مطلب دروازہ ایسے لاک کیا تھا جیسے باہر شوہر نہیں، کوئی منگول حملہ آور کھڑا ہو۔ نوال جھنپ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سوال تو آئے گا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ بس ایسے ہی، نوال نے ٹالنا چاہا، ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا تھا نوال، اتنا ڈر
اور وہ بھی مجھ سے۔ ابراج نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات تھی؟ نوال نے لب بھینچے، پھر دھیرے سے بولی وہ کالج میں میری دوستوں نے فریحہ اور ندا نے کہا تھا کہ ابرار نے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد وہ درندے بن جاتے ہیں۔ نوال نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے اور پھر تیزی سے بولنے لگی جیسے بوجھ اتار رہی ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہ رحم نہیں کرتے اور لڑکی کو مارتے ہیں۔ اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آپ بھی۔ ابرار کچھ لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے حلق سے ایک زوردار قہقہ نکلا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ نوال نے منہ بسوڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں تو ڈر کے مارے مرنے والی ہو گئی تھی۔ ابرار نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے بمشکل کہا تو محترمہ آپ نے اپنی ان عظیم دانشور سہیلیوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس معصوم شوہر کو گارڈ سیلا سمجھ لیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نوال دیکھو میری طرف، کیا میں تمہیں درندہ لگتا ہوں؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب نہیں لگتے، پگلی لڑکی۔ ابراج نے اس کی ناک کھینچی۔ سنو، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں ابراج ہوں اور تم میری نوال ہو۔ میں تمہیں کانٹا چبھنے پر بھی تڑپ جاؤں گا، تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو سہیلیوں کی فضول باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا رشتہ محبت اور احترام کا ہے، جنگ کا نہیں۔ اس نے نوال کے ہاتھوں کو چوما۔ وعدہ رہا جب تک تم نہیں چاہو گی، تمہاری مرضی کے خلاف ہوا کا جھونکا بھی تمہیں نہیں چھوئے گا۔ اب وہ ساری باتیں بھول جاؤ، صرف وہ یاد رکھو جو رات کو ہوا تھا، وہ بارش، وہ کھڑکی اور ہم۔ نوال کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ سب یاد کر کے اسے شرم آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ آئی ایم سوری ابراج، اس نے دھیرے سے کہا۔ سوری نہیں، بس ایک جرمانہ لگے گا، ابراج نے شرارت سے کہا۔ کیا؟ ایک کپ چائے تمہارے ہاتھ کی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھائی بھابھی اٹھ جائیں، بھابھی کے گھر سے ناشتہ آیا ہے۔ باہر سے ابراج کی چھوٹی بہن زویا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ ابراج نے مسکرا کر نوال کو دیکھا۔ لو بھائی، ساس صاحبہ نے بچا لیا تمہیں چائے بنانے سے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ لاؤنج میں میز لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ حلوہ پوری، چنے نہاری، پراٹھے، انڈے، بیکری کا سامان، چائے اور لسی کے جگ۔ نوال کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی اور کزن ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ابراج سفید کرتا شلوار پہنے، کندھے پر شال ڈالے انتہائی وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا نوال کے بھائیوں کی طرف بڑھا۔ ارے آریز میاں، یہ کیا تکلف کیا ہے؟ ابراج نے آریز کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔ یار تم لوگ تو پورا ہوٹل اٹھا لائے ہو، بیٹھو بیٹھو۔ وہ اتنے خلوص اور اپنائیت سے سب سے ملا کہ نوال جو پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ ناشتے کی میز پر ابراج کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ امی جان، ابراج نے اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ حلوہ تو کمال کا ہے۔ نوال، مجھے لگتا ہے تمہارے گھر کے کھانے مجھے موٹا کر دیں گے۔ ابراج کی امی بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہاں ہاں کھاؤ بیٹا، نئی نویلی دلہن کا گھر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ابراج نے ایک نوالا نوال کی پلیٹ میں رکھا۔ تم بھی کھاؤ، رات بھر پڑھا اور آنکھ ماری، بارش کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی نا، تو کمزوری ہو گئی ہوگی۔ نوال نے میز کے نیچے سے اسے ہاتھ مارا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ نوال کو لگا وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ ابراج نہ صرف ایک بہترین شوہر تھا بلکہ ایک بہترین داماد بھی ثابت ہو رہا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فانوس کی روشنیاں مہنگے قالینوں اور پھولوں کی سجاوٹ کو مزید نکھار رہی تھیں۔ ولیمے کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ اسٹیج پر نوال اور ابراج بیٹھے تھے۔ نوال نے سلور گرے رنگ کی انتہائی نفیس میکسی پہن رکھی تھی جس پر ڈائمنڈ کٹ ورک تھا۔ اس کے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابراج سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا، ہر آنے والے سے مسکرا کر مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار نوال پر
ٹک جاتی تھیں۔ تھک تو نہیں گئیں؟ ابراج نے سرگوشی کی۔ تھوڑی سی، نوال نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس تھوڑی دیر اور پھر ہم گھر چلیں گے، اس نے تسلی دی۔ تبھی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نوال کو اپنی وہی سہیلیاں نظر آئیں، فریحہ، ندا، سائمہ اور باقی گروپ۔ وہ سب خوب بن سنور کر آئی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، ایک عجیب سی کھوج تھی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھیں کہ ان کی کہانیوں کا نوال پر کیا اثر ہوا۔ ابراج انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلکم، آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ ابراج سمجھداری سے سائڈ پر ہو گیا تھا تاکہ لڑکیاں کھل کر بات کر سکیں۔ جیسے ہی ابراج ہٹا، سہیلیاں نوال پر ٹوٹ پڑیں۔ ہائے اللہ نوال، تم تو بچ گئی، میرا مطلب ہے بہت پیاری لگ رہی ہو، فریحہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں نوال کے چہرے پر کسی تکلیف یا غم کے آثار ڈھونڈ رہی تھیں۔ کیسی ہو؟ ندا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کل رات خیریت رہی؟ اس سوال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا خوف ایک اعتماد میں بدل چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ان لڑکیوں نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ اب بدلہ لینے کا وقت تھا۔ نوال نے ایک ادائے بے نیازی سے اپنے بالوں کی لٹ درست کی۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور خوابناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار مت پوچھو، نوال نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گھمائیں، تم لوگ تو بالکل غلط تھیں۔ غلط؟ کیا مطلب؟ فریحہ حیران ہوئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ ہوا نا، بہت کچھ ہوا، نوال نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور سب لڑکیاں اس کے قریب ہو گئیں، کان لگا کر سننے لگیں۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ غصے والے ہوں گے، درندے ہوں گے، نوال نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا۔ لیکن ابراج، ہائے وہ تو بالکل کسی رومانوی ناول کے ہیرو نکلے۔ کیا مطلب؟ سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے کل کتنی تیز بارش تھی؟ نوال نے کہانی شروع کی۔ میں نے ڈر کے مارے دروازہ لاک کر دیا تھا، میں سمجھی اب وہ دروازہ توڑ دیں گے، چیخیں گے، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسری منزل کی کھڑکی سے کود کر میرے کمرے میں آئے۔ بالکل فلموں کی طرح، نوال نے فخر سے بتایا۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں اف خدایا، وہ غصہ نہیں تھا، وہ ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی میرے لیے۔ سہیلیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کھڑکی سے؟ اتنی بارش میں؟ ندا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، نوال نے مزید مرچ مسالہ لگایا، اور جب وہ اندر آئے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں، وہ بس میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، نوال جب تک تم نہیں چاہو گی میں سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں گا۔ حالانکہ یہ ڈائیلاگ تھوڑا مختلف تھا، لیکن نوال کو اب لبرٹی حاصل تھی۔ فریحہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کی ساری خوفناک تھیوریز فیل ہو رہی تھیں۔ پھر؟ ایک اور دوست نے پوچھا۔ پھر کیا؟ نوال نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ انہوں نے میرے گیلے بال اپنے ہاتھوں سے سکھائے، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، وہ ساری رات میرے پاس بیٹھے صرف مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے رہے، میری تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں، ایک شہزادی ہوں۔ نوال نے فریحہ کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ وہ چیر پھاڑ دیں گے؟ لیکن فریحہ، ابراج نے تو میرے پیروں کو بھی ہاتھ لگایا تو ایسے جیسے کانچ کی گڑیا کو چھو رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کبھی کانٹا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ سائمہ نے حسرت بھری آہ بھری۔ ہائے قسمت ہو تو ایسی، ہمیں تو لگا تھا کوئی ویلن ٹائپ سین ہوگا، یہ تو شاہ رخ خان نکلا۔ نوال ہنس پڑی۔ ویلن نہیں، وہ میرے ہیرو ہیں، اور سچ بتاؤں مجھے تو اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں خواہ مخواہ ڈر رہی تھی۔ ابراج جیسا شوہر تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، وہ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ فریحہ کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ چلو شکر ہے یار، ہم تو تمہاری وجہ سے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا، لیکن لگتا ہے ابراج بھائی واقعی بہت مختلف ہیں۔ مختلف نہیں، وہ بس عاشق ہیں، نوال نے فخر سے کالر جھاڑنے والے انداز میں کہا۔ تبھی ابراج واپس اسٹیج پر آیا، اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ باتیں ختم ہو گئیں، نوال یہ جوس پی لو، تم نے صبح سے کچھ خاص نہیں کھایا۔ ابراج نے سب کے سامنے گلاس نوال کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سہیلیاں یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگیں۔
فریحہ نے کھسیانی سی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ابراج بھائی، ہم چلتے ہیں، کھانا لگ گیا ہے۔ نوال تو ویسے ہی آپ کے گن گا رہی تھی، اب یہ سین دیکھ کر ہمیں یقین بھی آ گیا ہے۔ ابراج نے مسکرا کر نوال کو دیکھا جو اسے دیکھ کر آنکھ دبا رہی تھی۔ ابراج سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے ضرور کوئی لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے۔ ارے ابھی کہاں، تصویریں تو بنوا لیں، ابرار نے خوش اخلاقی سے کہا۔ جب سہیلیاں جانے لگیں تو نوال نے ابراج کے کان میں سرگوشی کی۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ میں نے ابھی انہیں بتا دیا ہے کہ آپ مجھ پر مرتے ہیں اور کھڑکی توڑ کر آئے تھے۔ ابراج ہنس پڑا۔ کھڑکی توڑ کر؟ واہ بھائی، چلو اچھا ہے، میری دھاک بیٹھ گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بیگم، تم نے جھوٹ ایک بھی نہیں بولا، میں واقعی تم پہ مرتا ہوں۔ اس نے نوال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیمرے کی فلیش چمکی اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ نوال کی مسکراہٹ میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون اور ایک خوبصورت مستقبل کا یقین تھا۔ 2 سال بعد اتوار کی دوپہر تھی اور ابراج کے گھر کا لاؤنج اس وقت کسی پلے لینڈ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر ہر طرف کھلونے بکھرے ہوئے تھے، کہیں رنگ برنگی گیندیں تھیں تو کہیں گڑیا اور کہیں بلاکس، اور ان کھلونوں کے بیچوں بیچ شہر کا نامور بزنس مین، سنجیدہ اور رعبدار شخصیت کا مالک ابراج اس وقت قالین پر گھٹنوں کے بل جھکا گھوڑا بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ پر 1 سال کی ننھی بڑی میرال ابراج سوار تھی۔ چلو میرے گھوڑے، ٹک ٹک ٹک۔ ابراج نے اپنی بیٹی کو ہنسانے کے لیے عجیب سی آوازیں نکالیں۔ میرال نے اپنی توتلی زبان میں کلکاریاں ماریں اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ابراج کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر کھینچا۔ آہ، آرام سے شہزادی، بابا کے بال ہیں، لگام نہیں۔ ابراج نے ہنستے ہوئے دہائی دی، لیکن اس کے لہجے میں درد سے زیادہ لطف تھا۔ کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے نوال لاؤنج میں داخل ہوئی۔ 2 سالوں میں وہ مزید نکھر گئی تھی۔ ماں بننے کے بعد اس کے چہرے پر ایک پختگی اور الگ ہی طرح کا نور آ گیا تھا۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، لیکن پھر فوراً ہی مصنوعی خفگی طاری کر لی۔ ابراج، خدا کا خوف کریں، آپ کو ڈاکٹر نے کمر کا خیال رکھنے کو کہا ہے اور آپ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوڑا بنے ہوئے ہیں۔ نوال نے ٹرے میز پر رکھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابراج نے گردن موڑ کر نوال کو دیکھا، لیکن گھوڑے والی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ بیگم، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ میری باس کا حکم ہے، اگر میں نے حکم عدولی کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گی۔ ابراج نے پیٹھ پر بیٹھی میرال کی طرف اشارہ کیا۔ میرال نے ماں کو دیکھا اور جوش سے ہاتھ ہلانے لگی۔ ماما، ہاں ہاں ہاں، ماما کی چمچی۔ نوال نے آگے بڑھ کر میرال کو ابراج کی پیٹھ سے اتارا۔ چلو بس کرو بابا، تھک گئے ہیں۔ میرال نے اترتے ہی احتجاجاً رونا شروع کر دیا اور دوبارہ ابراج کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ بابا، بابا۔ ابراج فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میرال کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری گڑیا، کیوں رو رہی ہے؟ آؤ بابا کے پاس۔ مما تو ہیں ہی ظالم، ہمیں کھیلنے نہیں دیتی۔ اس نے میرال کے گالوں پر پیار کی بوچھار کر دی۔ میرال فوراً چپ ہو گئی اور فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ نوال نے چائے کا کپ ابراج کی طرف بڑھایا اور منہ بسوڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی چالاکیاں؟ نوال نے شکوہ کیا۔ سارا دن مجھے تنگ کرتی ہے، مجال ہے جو میرے پاس ٹک کر بیٹھ جائے، اور جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں یہ ایسے معصوم بن جاتی ہے جیسے دنیا کی سب سے شریف بچی ہو۔ ابراج نے چائے کا گھونٹ بھرا اور ایک ہاتھ سے میرال کو سینے سے لگائے رکھا۔ تو جلن کیوں ہو رہی ہے مسز ابراج؟ ابراج نے شرارت سے آنکھ ماری۔ مان لیں کہ بیٹی باپ کی ہوتی ہے، جلن؟ اور مجھے؟ نوال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں جلنے لگی بھلا؟ میں تو بس آپ کی صحت کا سوچ رہی تھی۔ اچھا جی۔ ابراج نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا سا نوال کی طرف کھسکا۔ تو یہ جو ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ نوال نے رخ موڑ لیا۔ مجھے کیا پتہ، ویسے بھی جب سے میرال آئی ہے آپ تو جیسے مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ پہلے گھر آتے ہی آواز لگتی تھی نوال کہاں ہے، اور اب میرال کہاں ہے؟ میری شہزادی جاگ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے میں اس گھر میں صرف فرنیچر کی ڈسٹنگ کرنے اور چائے بنانے کے لیے رہ گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا مان اور پیار بھرا شکوہ ابراج سے چھپا نہ رہا۔ ابراج ہنس پڑا۔ اس نے میرال کو قالین پر کھلونوں کے پاس بٹھایا اور خود نوال کے بالکل قریب آ گیا۔
تو میری بیگم کو سوکن سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس نے نوال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سوکن ہی تو ہے یہ میری۔ نوال نے میرال کی طرف دیکھا جو اب ایک پلاسٹک کے بطخ کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں ذرا کیسے آپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے تو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی، رات کو بھی آپ کے سینے پر سوتی ہے، مجھے تو جگہ ہی نہیں ملتی۔ ابراج نے نرمی سے نوال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نوال میری آنکھوں میں دیکھو۔ نوال نے نظریں اٹھائیں تو وہاں وہی محبت تھی جو 2 سال پہلے بارش والی رات اس نے دیکھی تھی، بلکہ اب وہ محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور شفاف تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جان نے تمہاری جگہ لے لی ہے؟ ابراج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نوال نے دبی آواز میں کہا۔ پاگل لڑکی، ابراج مسکرایا۔ یہ میرال، یہ جو میرے سامنے کھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ یہ تم ہو نوال، اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل تمہارے جیسی ہیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا غصہ، سب تم پر گیا ہے۔ جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو اصل میں تمہیں ہی پیار کر رہا ہوتا ہوں۔ نوال کا دل پگھلنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سچ؟ اس نے بچوں کی طرح پوچھا۔ 16 آنے سچ؟ ابراج نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تم میری ملکہ ہو اور وہ شہزادی، اور بادشاہ کی سلطنت ملکہ کے بغیر ویران ہوتی ہے۔ میرال میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن تم میری دھڑکن ہو نوال۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ خوشیاں، یہ رونق، یہ سکون کچھ بھی نہ ہوتا۔ نوال کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ آئی لو یو ابراج، آپ دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں، اور تم دنیا کی بہترین بیوی اور ڈرامے باز ماں ہو۔ ابراج نے اسے چھیڑا۔ نوال نے ہنس کر اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ میں ڈرامے باز نہیں ہوں؟ اچھا، تو یہ جو ابھی ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی والا سین جو چل رہا تھا، یہ کیا تھا؟ ابراج نے کہکا لگایا۔ اسی اثنا میں میرال، جسے شاید نظر انداز کیا جانا پسند نہیں تھا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آئی اور دونوں کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا بابا، اس نے ابراج کی ٹانگ کھینچی۔ ابراج اور نوال دونوں ہنس پڑے۔ ابراج نے جھک کر میرال کو اٹھایا اور اسے نوال کی گود میں ڈال دیا۔ یہ لو بھائی، تمہاری دشمن آ گئی، اب تم دونوں ماں بیٹی کا فیصلہ کر لو۔ ابراج کس کا ہے؟ نوال نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ میری ہے، صرف میری۔ میں نے اسے 9 مہینے اپنے اندر پالا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس پر پہلا حق میرا ہے، کیونکہ میرال نے جیسے بات سمجھ لی ہو، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں نوال کے گلے میں ڈال دیں اور سر رکھ دیا۔ ابراج یہ منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کی دنیا سمٹ کر ان 2 وجودوں میں آ گئی تھی۔ ویسے نوال، ابراج نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب تم نے دروازہ بند کر لیا تھا؟ نوال شرما گئی۔ پلیز ابراج، اب تو بھول جائیں اس بات کو۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ابراج کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اگر میں اس رات کھڑکی نہ توڑتا تو آج یہ ننھی منھی کھڑکی توڑنے والی ہمارے پاس نہ ہوتی۔ نوال کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شکر ہے آپ ضدی تھے، ورنہ میں تو ڈرپوک تھی۔ ڈرپوک تو تم اب بھی ہو۔ یاد ہے کل رات جب لائٹ گئی تھی تو کیسے چیخ کر میرے ساتھ لگ گئی تھیں؟ وہ تو اچانک اندھیرا ہو گیا تھا نا؟ نوال نے صفائی پیش کی۔ ہاں ہاں، سب پتہ ہے۔ ابراج نے اٹھ کر نوال اور میرال دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، کھڑکی کے باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ کمرے میں سکون تھا، محبت تھی اور ایک مکمل خاندان کی خوشیاں تھیں۔ نوال نے سر اٹھا کر ابراج کو دیکھا۔ اس کے دل میں اللہ کا بے انتہا شکر تھا۔ کہاں وہ خوف زدہ لڑکی جو شادی کے نام سے کانپتی تھی، اور کہاں آج کی یہ پرسکون عورت جو اپنی محبت کے سائے میں محفوظ تھی۔ ابراج نے اسے صرف محبت نہیں دی تھی، بلکہ اسے خود پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ مرد اگر چاہے تو عورت کے لیے دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ ابراج، جی جانم، کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ ابراج نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر نوال کی آنکھوں میں دیکھا۔ نوال، سانس چھوٹ سکتی ہے لیکن ساتھ نہیں۔ یہ وعدہ اس رات بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ ہم تینوں اب ایک اکائی ہیں۔ نوال نے اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ میرال ان دونوں کے درمیان ہنستی کھیلتی رہی اور زندگی اسی طرح خوبصورت لمحوں کے ساتھ آگے بڑھی۔